अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिमशा आरिफ। मैं हूं नाजिया कमल। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, परवेज रशीद, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली, सैनिटर्स, मेयर्स, पार्टी के ज़िले सदूर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से इलेहदा भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि नून लीग की पार्टी के उमूर पर भी बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बजट में कोई नया टैक्स न लगाने और आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बजट टैक्स फ्री होगा और तरक्याती मंसूबों की तकमील पर तवज्जो मरकूज की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की सिविल आबादी पर फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी शहीद हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज मुसलसल वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन से मुल्हिका शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर देवताला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में वटाला गांव के मोहम्मद रफीक वल्द मोहम्मद शरीफ और वजीर वल्द अल्लाह रखा शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले मोहम्मद उस्मान और जन्नत बीबी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता कई माह से भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है, जिससे अब तक दर्जनों शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के खिलाफ दायर अदलिया मुखालिफ मुकदमात की दरख्वास्तें निमटा दी। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निज़ार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस की समाअत की और दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वज़ीर आज़म ने अदलिया की तौहीन की। चीफ जस्टिस ने दलाल सुनने के बाद रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म का बयान अदलिया मुखालिफ नहीं है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के खिलाफ तौहीन अदालत केस को मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दीगर अरकान के साथ शिरकत की थी। बादशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर पर यह बयान दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की नाअहली के बाद संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान से इल्हाक करें या किसी और मुल्क से। अलावजा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने किसी दूसरे मुल्क से इल्हाक के बयान की सख्ती से तरदीद की और वजाहत देते हुए कहा था कि इनकी बात का मतलब ये था कि कश्मीर इल्हाक पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर वापस ले ली। दौरान समाअत वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दौरान समाअत ऊंची आवाज़ बोलने पर इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। रहमान मलिक ने कहा कि तौहीन अदालत का केस दायर करने वाला दरख्वास्त गुजार ब्लैकमेलर है, जिस पर महमूद अख्तर नकवी ने जवाब दिया कि रहमान मलिक ब्लैकमेलर होने का सबूत दें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि रहमान मलिक आप भी वजीर या सेनेटर रहे हैं, अदालत में इस अंदाज में बात करते हैं, जिस पर रहमान मलिक ने अदालत से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि इनके कान के पर्दे धमाके में मुतासिर हुए, समाअत में दिक्कत है, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। दौरान समाअत रहमान मलिक ने वाज़िया किया कि अदालत ने हमेशा अरकान पार्लियामेंट की इज्जत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और तवानाई आबिद शेर अली के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी ने अपनी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आबिद शेर अली की हिदायत पर अदालत उज़्मा की बिजली काटी गई, जिस पर तौहीन अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत का मामला नहीं और दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने कहा कि महमूद अख्तर नकवी आपने सैकड़ों दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, बताएं कि कितनी दरख्वास्तें बाकी हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने NFA के खिलाफ हनीफ अब्बासी की तौहीन अदालत दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने दरियाफ्त किया कि ये बताएं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला क्या है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं पुराना सियासी वर्कर हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बात मेरे लिए गैर मुतल्लिका है। अदालत ने NFA के खिलाफ हनीफ अब्बासी की तौहीन अदालत दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों के केस में स्टेट बैंक से बैरून मुल्क मुंतकिल रकूम की तफसीलात 1 हफ्ते में तलब कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब TV की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों पर अज़-खुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR भी अदालत में पेश हुए।
دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہت سے افراد کے اثاثے اور اکاؤنٹس ملک سے باہر ہیں. اثاثوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بعد کی بات ہے، پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب کتنا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا. اس موقع پر عدالت کی قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی اور کمیٹی کے سربراہ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ نے بتایا کہ عدالت نے موجودہ قوانین کا جائزہ لینے کا کہا تھا. عدالت نے پوچھا تھا کہ پیسہ کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اصل مقصد باہر گیا ہوا پیسہ تلاش کرنا ہے، دیکھنا یہ تھا کہ رقم کس نے اور کیسے باہر منتقل کی، کس کے کتنے اثاثے اور اکاؤنٹس کس ملک میں موجود ہیں، سوئٹزرلینڈ میں کتنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں، کتنے پاکستانیوں کی بیرون ملک جائیداد ہیں. چیف جسٹس نے گورنر اسٹیٹ بینک سے استفسار کیا کہ کیا ہم انتظار کریں کہ حکومت پہلے مختلف ممالک سے معاہدے کرے. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ معاہدے کے علاوہ کسی ملک سے معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی. ٹیکس دہندگان اپنے دنیا بھر کے اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہیں. جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی اثاثے چھپائے تو حکومت بالکل مفلوج ہے. حکومت نے خود پیسہ باہر لے جانے کی پالیسیاں بنائیں، جب چاہو پیسہ باہر منتقل کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں. سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے بیرون ملک منتقل رقوم کی تفصیلات ایک ہفتے میں طلب کر لیں. عدالت نے حکم دیا کہ ایک سال میں $50,000 سے اوپر فارن ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دیا جائے اور تفصیلات سر بمہر لفافے میں پیش کی جائیں. بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ بتایا جائے کتنے پاکستانیوں کے سوئس اکاؤنٹس ہیں. حکومت نے ایسی پالیسیاں خود بنائیں کہ پیسہ بیرون ملک چلا جائے. یہ ریاست کی ناکامی ہے. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. سپریم کورٹ میں غیر ملکی اکاؤنٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے خود پیسہ باہر لے جانے کے لیے پالیسیاں بنائیں. یہ ریاست کی ناکامی ہے. اب اگر کوئی اثاثے چھپائے تو حکومت مفلوج ہے. ملک کی بقا بیرون ملک اثاثوں اور پانی سے وابستہ ہے. ملک میں پینے کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا. میں کسی کی سفارش پر دی جانے والی نوکری پر بات کروں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. عدالت نے اسٹیٹ بینک سے بیرون ملک منتقل رقم کی تفصیلات ایک ہفتے میں طلب کر لیں. چیف جسٹس نے گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ سے استفسار کیا کہ کتنے پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک میں اکاؤنٹس ہیں. بیرون ملک املاک بھی خریدی گئی ہیں. جہانگیر ترین نے کتنے $ملین بیرون ملک بھیج دیے اور باہر اثاثے بنا لیے ہیں، لیکن انہوں نے گوشواروں میں کچھ اور بتایا ہے. ہمیں بتا دیں وہ رقم واپس کیسے آ سکتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے جواب دیا کہ TOR میں اس کا طریقہ کار شامل ہے کہ غیر قانونی طریقے سے منتقل رقم واپس کیسے لائی جا سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کے بیرون ملک اکاؤنٹس اور املاک موجود ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے جواب دیا کہ یہ بات TOR میں شامل نہیں ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹس اور املاک ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنا پیسہ بیرون ملک بھجوا دیا گیا ہے. کیا اسٹیٹ بینک کے پاس معلومات ہے کہ کس شخص نے کتنے ڈالر بیرون ملک بھیجے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم انتظار کریں کہ حکومت اثاثے واپس لانے کے لیے پہلے معاہدہ کرے اور پھر عدالتی کارروائی کی جائے؟ کیا FBR اپنے ٹیکس ہولڈرز سے پوچھ نہیں سکتا کہ ان کے بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں یا نہیں؟ اگر ٹیکس ادا کرنے والا معلومات نہ دے تو ہم فارن اکاؤنٹس کا معلوم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سسٹم مفلوج ہے. ایک سال میں جتنی رقم باہر بھیجی گئی ساری معلومات حاصل کریں. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اگر FBR کے پاس کوئی چھڑی نہیں تو ایمنسٹی اسکیم کیوں دیتے ہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم میں جو لوگ سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے تو معلومات سامنے آ جائیں گی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب مقصد یہ ہے کہ ستمبر سے قبل ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا جائے. چیف جسٹس نے چیئرمین FBR سے استفسار کیا کہ FBR کے پاس درجنوں ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں جن کی یہ اہلیت نہیں رکھتے. چیئرمین FBR نے موقف پیش کیا کہ کچھ گاڑیاں USAID نے دیں. ڈبل کیبن آپریشنل گاڑیاں ہیں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ FBR نے ایسا کیا آپریشنل کرنا ہے جو 1300 cc گاڑی سے نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ بینک کے پاس کتنی بڑی گاڑیاں ہیں؟ جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں واپس لے لیں. مجھے معلوم ہے چیئرمین FBR کے پاس 1300 cc گاڑی ہے. یہ قوم کا پیسہ قوم کا مال ہے. میں نے تمام چیف جسٹس صاحبان سے بھی تفصیلات مانگی ہیں. پالیسی بنائیں گے اور تمام بڑی گاڑیوں کا دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. عدالت نے اسٹیٹ بینک سے بیرون ملک منتقل رقم کی تفصیلات ایک ہفتے میں طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ تفصیلات سرب و مہر لفافے میں پیش کی جائیں. کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خصوصی مشیروں کی تقرری کے خلاف دائر درخواست کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے وزیر اعظم کے خصوصی مشیروں کی تقرری کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی. درخواست گزار GM چودھری نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم کے خصوصی مشیروں کی تقرری قومی خزانے پر بوجھ اور خلاف آئین ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ مفتاح اسماعیل، آصف کرمانی، بیرسٹر ظفر اللہ، مصدق ملک اور خواجہ ظہیر کی تقرری کو غیر آئینی قرار دیا جائے. وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ رولز آف بزنس کے تحت وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ خصوصی مشیروں کا تقرر کریں اور تقرری سے آئین و قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ درخواست بدنیتی پر مبنی ہے، اس لیے اسے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا جائے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا.
آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام پر فواد حسن فواد کل طلب، اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری پہلے سے ہی جاری ہے۔ راولپنڈی میں اربوں روپے کا پلازہ بنانے، ملک کے مختلف علاقوں میں زرعی اراضی کی الاٹمنٹ اور مہنگی ہاؤسنگ اسکیموں میں پلاٹ حاصل کرنے کے الزامات فواد حسن فواد پر عائد کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف نیب لاہور پہلے سے ہی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری کر رہا ہے۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو نیب نے کل طلب کر لیا ہے۔ گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری معیشت کی ترقی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ چین سے اچھا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا، قدم قدم پر چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ گورنر سندھ محمد زبیر نے سی پیک کے حوالے سے چین کے تکنیکی تعلیمی اداروں کی نمائش کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ معاہدوں کے باعث اس ایونٹ کی بہت اہمیت ہے۔ سی پیک کے تناظر میں ایسی نمائشیں پاکستان کی ضرورت ہیں۔ محمد زبیر نے مزید کہا کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، ایسی پالیسیاں بنانی ہیں جن سے سرمایہ کاری آئے، یہ معیشت کی ترقی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت ملک بھر میں ماحول بدل چکا ہے، امن آ گیا ہے، چین سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، قدم قدم پر چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ڈالر کے عدم توازن کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجارتی توازن کے حصول کے لیے برآمدات میں اضافہ از حد ضروری ہے۔ معیشت میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نااہلی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گاڈ فادر کا ایک اور درباری آج اسی انداز میں نااہل ہو گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اقامہ کا سہارا لینے والا ایک اور درباری نااہل ہو گیا۔ عمران خان نے کہا کہ اللہ الحق ہے۔ خواجہ آصف نے شوکت خانم ہسپتال کو نشانہ بنایا اور آج وہ نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی بدنام ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ نے پی ٹی آئی رہنما کی درخواست پر سماعت کے بعد 10 اپریل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس عطر من اللہ نے آج خواجہ آصف کی نااہلی سے متعلق متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ 35 صفحات پر مشتمل فیصلے کے مطابق خواجہ آصف کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو گئی۔ عدالت عالیہ نے فیصلے کی مصدقہ کاپی الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم دیا، جس کے بعد خواجہ آصف کو قومی اسمبلی نشست سے ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ خواجہ آصف 2013 کے عام انتخابات میں NA 110 سیالکوٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اقامہ کی بنیاد پر وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نااہلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار کے مطابق خواجہ آصف بیرون ملک ملازمت کرتے رہے اور انہوں نے اقامہ رکھا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے دلائل دیے تھے کہ ان کے موکل کی جانب سے آمدن اور اثاثوں کی تفصیل نہیں چھپائی گئی۔ انہوں نے انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی کا ایک خط بھی پیش کیا، جس کے مطابق خواجہ آصف کمپنی کا کل وقتی ملازم نہیں بلکہ لیگل ایڈوائزر رہے اور کمپنی کا نمائندہ ان حقائق کی تصدیق کے لیے پاکستان جا کر عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہے۔ عدالت عالیہ نے تمام دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد 10 اپریل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو ہمارے ہمسایہ میں جارحانہ اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ہمارے ہمسایہ میں جارحانہ اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارتی قابض افواج نے مقبوضہ کشمیر میں مزید 4 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی قابض افواج کوٹا واقعہ کے ذمہ داران کے حق میں ریلیاں نکالنے والوں کو آزادی اور واقعہ کے خلاف ریلی نکالنے والوں سے سختی برتتی ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ 5 دہائیوں سے پرانے تعلقات ہیں۔ چین کے کسی دوسرے ملک سے تعلقات کا اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ امریکہ کے ساتھ رابطوں کے تسلسل کی کڑی ہے۔ پاکستان افغانستان میں ہولناک خودکش حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جمعرات کو ترجمان دفتر خارجہ کے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین گئے۔ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر خارجہ کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ مسلح افواج کے سربراہ کی روسی فیڈریشن کی بڑی افواج کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج مقبوضہ کشمیر میں مزید 4 نہتے کشمیریوں کو شہید
शहीद कर दिया। भारतीय काबिज अफवाज ने कोटा वाक़या के जिम्मेदारान के हक में रैलियां निकालने वालों को आज़ादी दी, जबकि वाक़े के खिलाफ रैली निकालने वालों से सख्ती बरती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में काबल और भलना में वोटर्स रजिस्ट्रेशन सेंटर पर होलनाक खुदकुश हमलों की सख्त मजम्मत करता है। इन हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर हारजा ने कहा कि टोक्यो में पाक जापान मुज़ाकरात के छठे दौर का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान टोरनो में होने वाली दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जलसे रोकना हुकूमत का काम है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई के होने वाले जलसे को रोकने के लिए केस की समाअत हुई। दरख्वास्त इमरान शेख एडवोकेट ने दायर की। जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू सिंगल बेंच ने समाअत करते हुए करार दिया कि जलसा रोकना हुकूमत का काम है, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। इससे कबल दरख्वास्त गुजार ज़ोहिब इमरान शेख एडवोकेट ने अदालत में इस्तदा की थी कि मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क को कौमी विरसा करार दिया गया है। कौमी विरसे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। पीटीआई के जलसे के बायस ग्रेटर इकबाल पार्क की तारीखी हैसियत को नुकसान का खदशा है, लिहाजा मेरी अदालत से इस्तदा है कि तहरीक इंसाफ का जलसा कज़ाफ़ी स्टेडियम या नासिर बाग में मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22वें योम तासीस के मौके पर चेयरमैन इमरान खान ने खसूसी वीडियो पैगाम में कहा कि आज से ठीक 22 साल कबल तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। आज सालगिरह है, आपने शायान शान तरीके से मनानी है। इमरान खान का कहना था कि कारकुनों को 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के साये में खुशियां मनाएंगे और नए पाकिस्तान की तहमीर के लिए अपने ख्वाब को तफसीलात में सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमतों में भर्तियों और फंड्स की मुंतकली पर लगाई गई पाबंदी से अदलिया को मुस्तस्ना करार दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत की गई कि भर्ती और फंड्स की मुंतकिली से मुतालिक पाबंदियों का इतलाक आला और मातहत अदालतों पर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि अदलिया को फंड्स की मुंतकिली की पाबंदी से इस्तिस्ना दिए जाने की जरूरी हदायत जारी की जाएं। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने वफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को अहकाम जारी किए थे कि 1 अप्रैल के बाद कोई नई तरक्याती स्कीमें शुरू ना की जाएं। मजीद यह कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा किसी और इदारे में नई भर्तियां ना की जाएं। इलेक्शन से कबल लगाई गई इस पाबंदी में गैस पाइपलाइन की तनसीब, बिजली की फराहमी, सड़कों की मुरम्मत और पानी फराहमी की स्कीमें शामिल हैं। इसके साथ बल्दियाती इदारों को भी मज़कूरा स्कीमों के लिए टेंडर जारी करने से रोक दिया गया। इस सिलसिले में अपने बयान में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इंतखाबात से कबल इस किस्म की स्कीमें शुरू करना इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भर्तियों और नई स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि ये पाबंदी 5 सालों में हुकूमत की जानिब से आवाम की भलाई के लिए किए गए तमाम कामों पर पानी फेरने के मुतरादिफ है। इसी तनाज़ुन में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए एक खत में नई तरक्याती स्कीमों और मनसूबों पर लगाई गई पाबंदी पर खदशात का इजहार करते हुए इस पर नजरसानी का मुतालबा किया और उनका कहना था कि इससे इंतखाबात से कबल हुकूमत का काम रुक जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग के नतीजे में एक अहलकार शहीद, जबकि फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक महमद एजेंसी में पाक फौज की चेक पोस्ट पर सरहद पार से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक अहलकार अमानुल्लाह शहीद हो गया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला पंजाब के दामाद अली इमरान को 3 मई को दोबारा तलब कर लिया। नैब लाहौर ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को आमदन से जायद असासे बनाने के केस में तलब किया था, जिस पर वो मंगल के रोज नैब के दफ्तर में पेश हुए थे, जिसमें उनसे नैब हुकाम ने सवालात किए। नैब ने शहबाज शरीफ के दामाद को एक बार फिर 3 मई को तलब कर लिया है और उन्हें आमदन से जायद असासे बनाने के केस में ही तलब किया गया है। पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी, जिसके बायस मरीजों को अद्वियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ फार्मा सेक्टर ने एहतजाज का ऐलान करते हुए हड़ताल कर दी। लाहौर, मुल्तान, हाफिजाबाद, कमालिया, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, जहानिया, सोहावा समेत मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल स्टोर्स मालिकान सरापाए एहतजाज हैं। दुकानें बंद होने और अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। फैसलाबाद में भी केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने हड़ताल कर रखी है। शहर भर के स्टोर्स और फार्मेसी पॉइंट्स बंद हैं। कुंदिया, चश्मा, पिपला, हरनोली, भक्कर, बहावल नगर समेत जिला भर में भी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी पॉइंट्स की हड़ताल जारी है। ड्रग एक्ट 2017 के तहत मेडिकल स्टोर्स में हर वक्त एक माहिर फार्मासिस्ट की मौजूदगी लाजमी करार दी गई है और मेडिकल स्टोर में गंदगी पर भी सजा होगी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر سورن سنگھ قتل کے الزام میں گرفتار رکن اسمبلی بلدیو کمار کو شک کی بنیاد پر باعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر سورن سنگھ قتل کے الزام میں گرفتار بلدیو کمار کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے بلدیو کمار کو کیس میں شک کی بنیاد پر باعزت بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر سورن سنگھ کو 23 اپریل 2016 کو بنیر میں نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا، جس کے الزام میں بلدیو کمار سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ بلدیو کمار کے بطور رکن صوبائی اسمبلی حلف لینے کا حکم بھی دے چکی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے بلدیو کمار کو 2 مرتبہ اسمبلی میں حلف لینے کے لیے لایا گیا، تاہم شور شرابہ اور کورم پورا نہ ہونے کے باعث ان کا حلف نہیں لیا جا سکا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اسکول وین ٹرین کی زد میں آنے سے 13 بچے ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ریاست اتر پردیش میں کشی نگر کے قریب اسکول وین ریلوے کراسنگ سے گزرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گئی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اسکول بس میں 20 سے 30 بچے موجود تھے، جن میں سے 13 موقع پر ہی جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ واقعہ ممکنہ طور پر وین ڈرائیور کی غفلت اور جلد بازی کی وجہ سے پیش آیا۔ مقامی پولیس کے مطابق زخمیوں میں سے 7 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اسکول وین کشی نگر ٹاؤن میں دودھی کے قریب ریلوے کراسنگ پر سے گزر رہی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے موقع پر پہنچ کر مرنے والے بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد پہنچانے کی ہدایت کی، جبکہ بھارتی صدر رام ناتھ کووند نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری خارجہ جان سلیوان نے افغان طالبان کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے نئے حملوں کے اعلان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ طالبان معصوم شہریوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جان سلیوان نے افغانستان میں طالبان کی جانب سے حالیہ دنوں ہونے والے حملوں کے پیغام دیا ہے کہ طالبان پناہ گاہوں سے باہر نکل کر ملک کی تعمیر نو کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جان سلیوان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کی جانب سے نئے حملوں کی دھمکی دینا معصوم زندگیوں کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر مشکل وقت میں افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغان صدر کہہ چکے ہیں کہ طالبان گولیوں بموں کو ووٹ میں تبدیل کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن کی تاریخی پیشکش کی ہے، اس سے بہتر کوئی اور حل نہیں ہو سکتا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں کے قانون کی منظوری کا اشارہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے کل 9 ججز میں سے 5 کنزرویٹو ہیں، جن کی جانب سے جون کے آخر تک پابندیوں کی توثیق کے فیصلے کا امکان ہے۔ کنزرویٹو جج جسٹس سیموئل ایلیٹو نے ٹرمپ کے فیصلے کی توثیق کا اشارہ دیا۔ اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی سفری پابندی کسی طور مسلمانوں پر پابندی نہیں لگتی۔ کنزرویٹو چیف جسٹس جان رابرٹس نے استفسار کیا کہ کیا صدر کو خارجہ پالیسی ہنگامی حالات پر کارروائی سے روکا جا سکتا ہے، جس پر ٹرمپ انتظامیہ کے وکیل نے کہا کہ مسلمانوں پر مکمل پابندی کے بیانات ٹرمپ نے صدارتی مہم کے دوران دیے تھے، جبکہ عدالتوں کو ایسے بیانات کی جانچ پڑتال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ٹرمپ اس وقت صدر نہیں تھے۔ ریاست ہوائی کی قیادت میں چند ریاستوں نے سفری پابندی پالیسی کو چیلنج کیا تھا، جبکہ لبرل ججوں نے ریاست ہوائی کے موقف کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ جون کے آخر تک پابندیوں کی توثیق کے فیصلے کا امکان ہے۔ پاکستان کی معروف ٹی وی اداکارہ کلثوم سلطان 68 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ کلثوم سلطان اینجیوپلاسٹی کی غرض سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں، جو کہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث گزشتہ رات انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ آج کراچی کے علاقے بہادر آباد میں بعد نماز ظہر ادا کر دی گئی۔ اداکارہ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو حیدرآباد سے بطور اناؤنسر کیا، جس کے بعد ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا۔ کلثوم سلطان نے متعدد اردو اور سندھی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ہوائیں، اندھیر نگری اور رنگ حنا شامل ہیں۔ اداکارہ کلثوم سلطان زیادہ تر والدہ، نانی یا دادی کا معاون کردار نبھایا کرتی تھیں، لیکن ان کی اداکاری میں سنجیدگی اور شائستگی دکھائی دیتی تھی۔ کلثوم سلطان تو مداحوں سے بچھڑ گئیں، لیکن ان کے نرم مزاج شخصیت اور اداکاری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عہدیداروں کی آپسی لڑائی کے باعث پاکستان کی ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ قومی ٹیم کو لاہور ایئرپورٹ پر ہی روک لیا گیا۔ پاکستان کی قومی ٹیبل ٹینس ٹیم کو FIA حکام نے لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے پاس وزارت داخلہ کا خط موجود نہیں ہے، اس لیے ٹیم ورلڈ چیمپئن شپ میں نمائندگی کے لیے اڑان نہیں بھر سکتی۔ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے سیکرٹری احمد ملک کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر کھیل ریاض پیرزادہ غیر منتخب شدہ باڈی کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر پاکستان چیمپئن شپ میں شرکت نہ کر سکا تو انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈریشن پاکستان کی بین الاقوامی ایونٹ میں شرکت پر پابندی لگا دے گا۔
احمد ملک کا کہنا تھا کہ امیگریشن حکام کے مطابق ٹیم کو وفاقی وزیر کھیل ریاض پیرزادہ کے حکم پر نہیں جانے دیا جا رہا۔ ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ سویڈن میں کھیلی جانی ہے۔ چیمپئن شپ 29 اپریل سے 6 مئی تک شیڈیول ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، کشمیر، گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں بارش بھی متوقع ہے۔ بلیٹن میں اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.